ربتی ہے تو وہ سب سے بڑا بدماش بنا ہوا ہے، اور جو غریب ہے وہ مالدار کی کوٹھی میں جاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم رزق کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم رزق کے ذرات بکیر رہے ہیں، روٹی کو توڑتے ہوئے ہمیں یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے بھیجا گیا ہے، یہ میرے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ ہم ٹکڑے پھینک دیتے ہیں، ہوا اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور ہم پھر اپنی تکبر میں آ کر، گمنڈ میں آ کر اس رزق کے اوپر جب پاؤں رکھتے ہیں تو زمین لرز اٹھتی ہے۔ ربا حکم دے دو کہ میں اس کی تکبر ان کو دکھا دوں، کہ تمہارے اندر تکبر کا حل میں تمہیں دکھا دوں۔ تم متکبر ہو یا زمین میں متکبر ہو، تم میرے پش میں آ جاؤ، تم میرے بدن میں آ جاؤ، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی طاقت۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم رزق کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت یہ تصور مت کرنا کہ رب کی طرف سے رحمت کے فیصلے صادر ہوں گے، اس وقت پھر غضب کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ حضرت قوم شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، رزق کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت شعیب نے قوم کو روکا، کوشش کی، ان پر اپنی تمام توانائی اور اپنی تمام طاقت وہ لگا دی، رائے راست پر لانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا اے شعیب اصلاتک تأمرنی، اے شعیب جا مسجد میں سجدے لگا، رب کے سامنے رو پڑ، کیا تمہاری وہ رونا دھونا، کیا تمہارے سجدے ہمیں روک رہے کہ ہم رزق کے ساتھ نہ کھیلیں، یا تمہارے وہ دعائیں ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سے کہا جا جبرائیل امین جا، ان کو بتا دو کہ رب العالمین ہے، حی القیوم ہے، زندہ ہے، طاقتور ہے، جا میرے طاقت کا کرشمہ ان کو دکھا دے۔ حضرت شعیب کے قوم کے پاس جبرائیل امین آیا اور اس پوری قوم کو شروع سے لے کر آخر تک بوڑھے نوجوان سب کچھ کو غرق اور تباہ کر۔ سورۃ ہود میں اللہ نے ہمیں سکھایا۔ آج کے مسلمان رزق کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پھر علماء کے پاس آتے ہیں، پیر ملنگوں کے پاس جاتے ہیں، مزارات پر جا کر سجدے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ سجدہ پہلے نبوتوں میں باپ کو بھی جائز تھا، ماں کو بھی جائز تھا، چچا کو بھی جائز تھا، لیکن اس امت محمدی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کے روز تک جب حشر کا میدان لگے گا، اس وقت تک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ ہم جا کر بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، دیواروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ان سے مانتے ہیں جی مجھے رزق دو۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، سجدہ لگا لو، مانگ لو، عطا نہ کیا تو میں بھی ادھر ہوں، آ کے مجھے گریبان سے پکڑ لینا کہ تو نے محمد الرسول اللہ کے منبر کے اوپر کہا تھا رزق دے گا تو وہ دے گا، اس نے مجھے نہیں دیا میں حل بتا دوں گا، نہیں دیا میں مجرم، تیرا ہاتھ میرا گریبان۔ ہم بھول چکے ہیں ان باتوں، ہم رزق کو کہیں اور تلاش کر رہا ہے جہاں پہ ہمیں ہرگز رزق ملنے والا نہیں۔ آج کے ہمارے رسومات کو دیکھو، 3 مہینوں سے مسلسل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری ایک شادی پر کروڑوں کے خرچے ہوتے ہیں، اور آج کل کے فساد کے دور میں اور بات آگے بڑھ گئی ہے، اتنا رزق کی توہین کی جا رہی ہے کہ ہوائی جہاز میں
اوپر چڑھ کر اوپر اللہ کا دیا ہوا مال یوں پھینک رہا ہوتا ہے اور کہتے جی میرا نام ہو جائے، میں بوجھ بنوں، میں فلاں بنوں۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر، لعنت ہو ایسی بزرگی پر، لعنت ہو ایسی شہرت پر جس میں رب کی رضا نہ ہو، اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں۔